السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ مودی نے امیروں کا 16 لاکھ کروڑ کا قرض معاف کر کے غریبوں کا حق مارا، راہل گاندھی کا بیان۔ مودی کی تلنگانہ میں انتخابی مہم کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مذہب کے نام پر انتخابات میں کامیابی کے لیے بی جے پی کی کوشش، چیف منسٹر ریونت ریڈی کا بیان۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ نتائج سال اول میں 60.01% اور سال دوم میں 64.19% طلبہ کامیاب۔ تو خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مودی نے امیروں کا 16 لاکھ کروڑ کا قرض معاف کر کے غریبوں کا حق مارا، راہل گاندھی کا بیان۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر راست تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صنعت کاروں کے 16 لاکھ کروڑ روپے کے قرض معاف کر کے غریبوں کا حق چھینا ہے۔ آج یہاں جاری ایک بیان میں مسٹر گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے ارب پتی دوستوں کے 16 لاکھ کروڑ یعنی 16 لاکھ کروڑ روپے کا قرض معاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی رقم کا قرض معاف کر کے مسٹر مودی نے ملک کے کروڑوں غریبوں کا حق چھیننے کا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی رقم سے 16 کروڑ نوجوانوں کو سالانہ 1 لاکھ روپے کی نوکری مل سکتی تھی، 16 کروڑ خواتین کو سالانہ 1 لاکھ روپے دے کر ان کے خاندانوں کی زندگیاں بدلی جا سکتی تھی، اور 10 کروڑ کسان خاندانوں کے قرض معاف کر کے بے شمار خودکشیوں کو روکا جا سکتا تھا۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ اس رقم سے پورے ملک کو 20 سال کے لیے صرف 400 روپے میں گیس سلنڈر دیا جا سکتا تھا، اور 3 سال تک ہندوستانی فوج کے پورے اخراجات برداشت کیے جا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی قبائلی اور پسماندہ سماج ہر نوجوان کی گریجویشن تک کی تعلیم مفت ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو پیسہ ہندوستانیوں کے درد کی دوا بن سکتا تھا، اسے اڈانیوں کی ہوا بنانے میں خرچ کر دیا گیا۔ اس جرم کے لیے ملک نریندر مودی کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب ہاتھ بدلے گا حالات، کانگریس ہر ہندوستانی کی ترقی کے لیے حکومت چلائے گی۔ مودی کی تلنگانہ انتخابی مہم کو حتمی شکل دے دی گئی۔ تلنگانہ میں بی جے پی کی انتخابی مہم کے حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی کے تلگو ریاست کے دورے اور انتخابی مہم کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مودی اس ماہ کی 30 تاریخ آئندہ ماہ کی 3 اور 4 تاریخ کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ مودی 30 اپریل کو اندول میں حلقے میں ہونے والے جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ اسی شام مودی شری لنگم پلی میں آئی ٹی ملازمین کے ساتھ اجلاس منعقد کریں گے۔ 3 مئی کو ان کا دورہ ورنگل ضلع ہوگا، جہاں وہ حلقے لوک سبھا ورنگل میں ہونے والے بی جے پی کے جلسے میں شرکت کریں گے۔ اسی روز مودی بھونگیر نلگنڈے حلقوں میں ہونے والے جلسوں میں شرکت کریں گے۔ 4 مئی کو مودی نارائن پیٹ وقار آباد اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ مسلمان او بی سی زمرے میں شامل، کرناٹک حکومت کا فیصلہ۔ کرناٹک کانگریس حکومت نے ریاست کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے انہیں او بی سی زمرے میں شامل کیا ہے۔ قومی کمیشن برائے پسماندہ طبقات نے اس تعلق سے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی ہے۔ کمیشن کے مطابق کرناٹک کے مسلمانوں کو زمرہ B2 کے تحت او بی سی مانا گیا۔ کمیشن نے اس سلسلے میں سرکولر بھی جاری کر دیا ہے۔ کرناٹک حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق کرناٹک کے مسلمانوں کی تمام ذاتوں اور برادریوں کو ریاستی کانگریس کی حکومت کے تحت ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کے لیے او بی سی کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ سعودی عرب میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اپریل کے آخری ہفتے کے دوران مملکت کے متعدد علاقوں میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی۔ خبر رساں ادارے عاجل کے مطابق مملکت کے مغرب میں خاص طور پر مکہ مکرمہ ریجن میں 50 سے 60 ملی میٹر تک بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں الباحہ، مکہ مکرمہ، تبوک، عسیر، جازان اور ریاض کے کچھ حصوں میں شدید بارشیں ہو سکتی ہے۔ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ اضافہ نہیں ہوگا۔ محکمہ شہری دفاع کی جانب سے مملکت میں بارشوں کی پیشن گوئی کے باعث الرٹ اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہدایت جاری کی۔ دوسری جانب چین کے جنوبی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا، جبکہ 6 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق موسلادھار بارشوں کے بعد ٹریفک اور ٹرینوں کا نظام درہم برہم ہو گیا، جبکہ مختلف حادثات میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ تیز ہواؤں سے متعدد گھروں کی چھتیں بھی اڑ گئی۔ مذہب کے نام پر انتخابات میں کامیابی کے لیے بی جے پی کی کوشش،
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी मजहब के नाम पर इंतखाबात में कामयाबी की कोशिश कर रही है। उन्होंने आज हल्के लोकसभा सिकंदराबाद में पार्टी के उम्मीदवार डी नागेंद्र की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर रोड शो से खिताब करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म पर बेरोज़गारों और किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने पूछा कि हर साल 20 लाख नौकरियां का क्या हुआ। शिकस्त के खौफ से मोदी मज़ाहब के दरमियान तफरक़ा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मजहबी हम आहंगी परवान चढ़ी है। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS ने बीजेपी के साथ साजबाज करते हुए कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट दिया ताकि बीजेपी के उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी बनाते हुए दिल्ली शराब मामले में जेल में महरूज साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर को कविता की ज़मानत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने पूछा कि BRS की हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ के पर्चे नामजदगी के कल के मौके पर साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव या फिर उनके फर्जंद साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव क्यों मौजूद नहीं थे। उन्होंने राय दहिंदों पर जोर देते हुए कहा कि अगर BRS उम्मीदवार को अपना वोट देंगे तो इसका रास्त फ़ायदा बीजेपी को होगा। इस तरह BRS को वोट देना अपना वोट ज़ाय करने के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि इस हल्के से जो भी पार्टी कामयाब होगी वही पार्टी इख्तिदार में आएगी। उन्होंने पूछा कि इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने हल्के की तरक्की के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार नागेंद्र MP के तौर पर कामयाब होते हैं तो इन्हें हमारी कांग्रेस हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर का ओहदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की और मजहबी हमआहंगी बरकरार रखने का सहरा कांग्रेस के सर है। बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। हल्के लोकसभा हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार के माधवीलता ने चारशंबे के रोज चार मीनार से रैली निकालने के बाद अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए हैदराबाद कलेक्ट्रेट रवाना होने से कबल माधवीलता ने अपने हामियों के साथ तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। बीजेपी के सैकड़ों हामियों जो अपने हाथों में पार्टी परचम उठाए हुए थे और नारे लगा रहे थे, रैली में शिरकत की। यह रैली गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना, नयापुर और अफजलगंज से गुजरी। ज़ाफ़रानी लिबास में मलबूस माधवीलता ने मंदिर में मजहबी रसूमात में शिरकत की और उन्होंने शंख भी फूंका। बाद मरकज़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने रैली में शरीक हुए और उन्होंने अवाम से अपील की कि वो बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत करे। हल्के हैदराबाद मजलिस का मजबूत गढ़ माना जाता है। गुज़िश्ता 4 दहों से इस हल्के पर मजलिस का कब्जा रहा है। तेलंगाना इंटरमीडिएट नतायज साल अव्वल में 60.01% और साल दुव्वम में 64.19% तलबा कामयाब। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का ऐलान कर दिया गया। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों के मुकाबले में बेहतर मुजाहरा किया। आज सुबह 11 बजे नामपल्ली में इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी B वेंकटेशम और बोर्ड सेक्रेटरी श्रुति ओझा ने इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुव्वम के नताज एक साथ जारी किए। साल अव्वल में 60.01% तलबा और साल दुव्वम में 64.19% तलबा कामयाब करार दिए गए। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात तेलंगाना में 28 फरवरी तक 19 मार्च मुनाकिद हुए थे। अवैसी है लापता जब से आई है माधवीलता, अनुराग ठाकुर का हैदराबाद में रोड शो। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने चारशंबे के रोज हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी पर तंज करते हुए कहा कि जब से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता मैदान में उतरी है तब से MIM लीडर लापता है। मरकजी वजीर ने बयान हैदराबाद में पार्टी उम्मीदवार माधवीलता का पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले एक रोड शो में दिया। उन्होंने कहा कि अवैसी है लापता जब से आई है माधवीलता। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता के रोड शो में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद के हर कोने में माधवीलता के लिए काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद के बाशिंदे गुज़िश्ता 40 सालों के जंगल राज से खुद को आज़ाद कराने के लिए बेचैन है और उनका मानना है कि हैदराबाद में कमल न सिर्फ खिलेगा बल्कि यहाँ फले फूलेगा भी। कमल बीजेपी का इंतखाबी निशान है। वाज़ेह रहे कि अनुराग ठाकुर वही मरकज़ी वज़ीर हैं जिन्होंने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ तकारीर की थी। उन्होंने देश के गद्दारों को गोली मारो का भी नारा लगाया था। ये आदमी हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है जहां गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बीजेपी हुकूमत दस्तूर सेकुलरिज्म को खतरे में डाल दिया। साबिक़ मेयर निज़ामाबाद सीनियर कांग्रेस क़ायद डी संजय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िले सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर और फर्स्ट मेयर निज़ामाबाद डी संजय ने आज दोपहर मनोर कापू संगम कॉन्फ्रेंस हॉल मुनाक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज मुल्क इंतहाई संगीन और अफरा तफरी के माहौल से गुजर रहा है। गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क की बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत वासी हमनवा तंजीमों ने मुल्क के दस्तूर और सेकुलरिज्म को ख़तरे में डाल रखा। डी संजय ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क के अंदर महंगाई और बेरोज़गारी की शरह में तशवीशनाक इजाफा हुआ। बीजेपी मरकज़ी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क से महंगाई व बेरोज़गारी के ख़ात्मे के बजाय मुल्क की शिनाख्त गंगा जमनी तहज़ीब की
روایت کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اقتدار پر قابض رہنے اور انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھگوان رام اور مذہب کا استعمال کر رہے ہیں، جو ملک کی سالمیت اور سیکولرزم کی برقراری کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بی جے پی اور اس کی ہمنوا تنظیموں کے اس ایجنڈے کے خلاف کانگریس پارٹی راہل گاندھی نے ملک بھر میں بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کیا۔ ملک کے 90% تمام طبقات کے عوام نے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا استقبال کیا۔ ملک سے ایسی فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف راہل گاندھی آج بھی نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور دیگر ایسی طاقتوں کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے نظام آباد رکن پارلیمنٹ ڈی اروند مقامی سطح پر اپنی اشتعال انگیز بیانات کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ مودی کے بیانات اور وزیر اعظم کے عہدے کی توہین کے مترادف 100% رائے دہی کو یقینی بنایا جائے۔ یونائیٹڈ مسلم فورم کا بیان۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے وزیر اعظم نریندر مودی کی حالیہ انتخابی تقاریر کو ان کی مسلم دشمنی اور ان کے تعصب سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے اور ان کے ان بیانات کو ملک کے وزیر اعظم کے عہدے کی توہین کے مترادف قرار دیا۔ فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم صدر، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا شاہ محمد جمال الرحمن مفتاحی، مولانا امیر قطب الدین علی چشتی، جناب ضیاء الدین نیئر، جناب سید منیر الدین احمد مختار جنرل سیکرٹری، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری، مولانا محمد شفیق عالم جامعی، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا سید تقی رضا عابدی، مولانا مفتی معراج الدین علی ابرار، مولانا سید شاہ فضل اللہ قادری موسوی، مولانا ظفیر احمد جمیل حسامی، مولانا عبدالغفار خان سلامی، ڈاکٹر نظام الدین، جناب بادشاہ محی الدین و دیگر ذمہ داروں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں سے حکومت کر رہے نریندر مودی جو سب کا ساتھ کا نعرہ دیا کرتے رہے، انتخابات میں ہندو اکثریتی طبقے کے ووٹ حاصل کرنے انہوں نے مسلمانوں کو گھس پیٹ قرار دیا، زیادہ بچے پیدا کرنے والا بتایا، ہندو خواتین کے مقدس منگل سوتر کی دہائی دے کر ان کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندو طبقے میں ڈر و خوف پیدا کر کے جھوٹ، فریب، تعصب، نفرت اور سماج کی تقسیم کے ذریعے اپنے اقتدار کی عمارت کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ درجہ فہرست اقوام قبائل کو مسلمانوں سے متنفر کرنے جھوٹ کی بنیاد پر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان طبقات کی تحفظات کو کاٹ کر مسلمانوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں اس قدر جھوٹ شاید کسی عوامی قائد نے کی ہو۔ نریندر مودی گجرات کے مسلم کش فسادات کے دائرے سے خود کو باہر نہیں نکال سکے، حالانکہ وہ ملک کے وزیر اعظم کے علاوہ اپنے آپ کو وشوا گرو یعنی ورلڈ لیڈر بھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مودی کی واحد گارنٹی مسلمانوں سے نفرت ہے، اسد الدین اویسی کا بیان۔ صدر مجلس اور حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے مسلمانوں سے متعلق بیان پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ مودی کی صرف ایک ضمانت گارنٹی ہے اور وہ ہے مسلمانوں سے نفرت۔ اسد الدین اویسی نے چاشمے کو بہار کے کشن گنج کے بیلوا گاؤں میں این آئی سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کی اور کہا کہ مسلمانوں سے نفرت ہی مودی کی گارنٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی ایک ہی گارنٹی ہے، مسلمانوں سے نفرت کی گارنٹی۔ وہ 2002 سے نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ نے مزید کہا کہ ملک میں 17 کروڑ مسلمان ہیں اور یہ سب سے بڑی اقلیتی برادری ہے۔ وہ نریندر مودی 140 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مودی کے نفرتی بیانات کے نتیجے میں اگر کل کوئی فساد ہوا تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے۔ اسد الدین اویسی 2004 سے حیدرآباد لوک سبھا سے مسلسل منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ پہلے منقسم آندھرا پردیش میں 2 بار ایم ایل اے کے طور بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ اتفاقی طور پر بندوق چلنے سے سی آر پی ایف کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ کی موت، تلنگانہ کے کتاگوڑم ضلع میں واقع۔ سی آر پی ایف کے اسسٹنٹ کمانڈنٹ شیشا گری راؤ کی اتفاقی طور پر بندوق چلنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے پسوگپا کی 81ویں بٹالین چرلا منڈل کتاگوڑم ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق شیشا گری راؤ قریبی جنگل میں تلاشی مہم میں حصہ لے کر واپس ہو رہے تھے کہ واپسی کے دوران وہ پھسل کر گر پڑے۔ اسی دوران ان کے پاس موجود AK-47 بندوق چل گئی اور گولی سینے کے نچلے حصے میں جا لگی۔ اس واقعے کے بعد شیشا گری بے ہوش ہو گئے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں باقی جوان بیس کیمپ لائے۔ وہاں سے 73 کلومیٹر دور بھدراچلم ایریا اسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ شیشا گری AP کے اننتپورم ضلع کے رہنے والے تھے۔ سگی بہن کی شادی میں گفٹ دینے کے ارادے پر ناراض بیوی نے بھائیوں کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل کر دیا۔ اتر پردیش میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ ایک 35 سالہ شخص کو اس کی بیوی کے گھر والوں نے تشدد کر کے اسے قتل کر دیا کیونکہ وہ اپنی بہن کو اس کی شادی پر سونے کی انگوٹھی اور ایک ٹی وی تحفے میں دینا چاہتا تھا، جس پر اس کی بیوی اس سے ناراض تھی۔ پولیس نے بتایا کہ چندر پرکاش مشرا کو اس کی بیوی اور سسرال والوں نے جان سے مار دیا۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے بارہ بنکی کے قریب ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ننند کی شادی 26 اپریل کو ہونے والی تھی اور اس کا بھائی اپنی بہن کو سونے کی انگوٹھی اور ایک
ٹی وی تحفے میں دینا چاہتا تھا، تاہم چندر پرکاش کی بیوی اس بات سے ناراض تھی کہ جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان تکرار ہوئی۔ مشتعل ہو کر بیوی نے چندر پرکاش کو سبق سکھانے کے لیے اپنے بھائیوں کو بلا لیا، جنہوں نے بہن بھائی کو تقریباً 1 گھنٹے تک ڈنڈوں سے پیٹا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے بتایا کہ خاتون اور اس کے بھائیوں سمیت 5 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔ کوٹک مہندرا بینک پر نئے آن لائن صارف لینے اور کریڈٹ کارڈ جاری کرنے پر پابندی۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے چہارشنبے کو کوٹک مہندرا بینک لمیٹڈ کو ہدایت کی کہ اپنے آن لائن اور موبائل بینکنگ کے ذریعے نئے صارفین کے حصول کو فوری طور پر روک دے۔ RBI نے کوٹک مہندرا بینک کو نئے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے سے بھی روک دیا ہے، تاہم بینک اپنے موجودہ صارفین کو خدمت فراہم کرتے رہے گا۔ بشمول اس کے کریڈٹ کارڈ کے صارفین کوٹک مہندرا کو موجودہ خدمات جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ بتایا گیا کہ RBI نے بینکنگ سسٹم میں سیکیورٹی نقائص، رسک مینجمنٹ فریم ورک کی عدم موجودگی، آن لائن اور ڈیجیٹل بینکنگ چیلنجز کو درپیش بندشوں کے پیش نظر مرکزی بینک نے کوٹک مہندرا بینک پر نئے گاہکوں کے رجسٹریشن کے علاوہ نئے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ 2024 لوک سبھا انتخابات کے دوران بتاریخ 24 اپریل کے دن راجندر نگر سلیمان نگر ڈویژن میں گھر گھر انتخابی مہم چلائی گئی۔ کانگریس پارٹی کے بورابنڈہ کارپوریٹر سابق میئر بابا فصیح الدین سلیمان نگر ڈویژن کے صدر محمد اسماعیل اور سینئر لیڈر شیخ نعیم الدین نے لوک سبھا الیکشن کے دوران گھر گھر مہم چلائی اور عوام سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ اپنا ووٹ کانگریس پارٹی کے چیوڑلہ MP امیدوار ڈاکٹر رنجیت ریڈی کو دے کر کامیاب بنائے۔ پیکیمنگ باسط بابا نگر کشور مسجد نظامیہ کالونی کنٹا میں تفصیلی دورہ کیا گیا۔ اس دورے میں نائب صدر شیخ عمران، جنرل سیکرٹری سید غوث، محمد منور قریشی، محمد مظفر، مومن سیکرٹری، سینئر لیڈر ظفر اور ساتھ میں سلیمان نگر کی کمیٹی و دیگر موجود تھے۔ آج سلیمان نگر ڈویژن پریزیڈنٹ محمد اسماعیل صاحب، بابا فصیح الدین صاحب آئے ہیں، ہمارے ڈپٹی میئر صاحب، فارمر ہمارے ایریا کے لیے آئے، ہمارے لیے اتنی خوش نصیبی ہے جو ہمارے آپ کے خیالات ہمارے اندر کچھ اضافہ ہے، آپ سے جو متاثر ہوئے ہم، جو ہمارے کو جو تھوڑے سے چیزاں ہمت افزا کے لیے آپ بتائے تھوڑے چیزاں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صدارت میں، آپ انچارج ہے، آپ کی صدارت میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کو لے کے کانگریس پارٹی اور رنجیت ریڈی صاحب کو جتانے کا کام کریں گے۔ ہم اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اب اس وقت لڑائی جھگڑے کا ہمارا کام نہیں ہے، اب اس وقت BJP بڑی پکڑ بندی سے کام کر رہا ہے، فرقہ پرستی کا کام کر رہا ہے، یہ فرقہ پرستی والے کو ختم کرنا ہے، اب تمام مسلمانوں بچانا ہے، ہاں ہندوستان کے آئین کو بچانا ہے۔ ہم تمام مسلمان بھائیاں مل کے اور اپنے بھائیوں کو ملا کے سب کو، اپنے ماں اور بہنوں کو سب کو ملا کے ہم کانگریس پارٹی کو ووٹ دینا ضروری ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود تلنگانہ نے حج میں حج آپریشن کے انتظامات کے لیے مختلف محکموں کے ساتھ ایک رابطہ میٹنگ کی۔ تفسیر اقبال IPS اسپیشل سیکرٹری برائے حکومت اقلیتی بہبود تلنگانہ نے حج میں حج آپریشن کے انتظامات کے لیے مختلف محکموں کے ساتھ ایک رابطہ میٹنگ کی۔ 9 مئی کو پہلی پرواز حیدرآباد سے مدینہ کے لیے روانہ ہوگی۔ اس سال 11,000 سے زائد حاجی حج 2024 کریں گے۔ تمام محکموں نے حج کمیٹی سے مکمل تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی اس بار جو ہے جن کو ہم لوگوں نے بس کا ٹینڈر جنہوں نے لیا ہے، انہوں نے وولوو اور مرسڈیز بسز کے بارے میں بولا ہے کہ وہ وولوو اور مرسڈیز بسز لائیں گے۔ ہاں پتہ نہیں کون سے، ہمیں نام مجھے یاد نہیں ہے، کوئی ہے، تو ان سے ہماری بات ہوئی ہے۔ ہاں جو سسٹم تھا اس کو اور امپروو کریں۔ سر ایک چیز ہے، عازمین کے ساتھ اکثر ان کو چھوڑنے کے لیے 2-3 دن کا قیام ان کا یہاں پہ ہو جاتا، تو کچھ سوچیں گے۔ ابھی ہمارے آپ نے میرے نالج میں اس کو لایا ہے، اس سے پہلے میرے نالج میں نہیں تھی۔ دیکھیے ہم لوگوں کے لیے تو جو حاجی ہیں وہ ہمارے رسپانسبلٹیز میں آتے ہیں، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہماری رسپانسبلٹی میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ کیا اچھا بہتر کر سکتے ہیں۔ تو کھانے کا جو ٹینڈر دیا گیا ہے، یہ سسٹم پہ آتے، ای پروکیورمنٹ میں آتے ہیں، جو سب سے کم کوٹ کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اگر کوالٹی اور کوانٹٹی ہمارے اوپر ڈپینڈ ہے، ٹھیک ہے، تو کوالٹیز کے لیے جو ہے ہم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو انوالو کریں گے، اور کوانٹیٹیز اور کوالٹیز کے لیے ہمارے لوگ اس کو مانیٹر کریں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کوالٹی سے کمپرومائز کرتا ہے تو ہم ان کے پیسے کو کنفسکیٹ کر سکتے ہیں۔
हम एक इकोनॉमिकल मतलब पैसों का एक पेनाल्टी भी होता है, तो इस बार जो जिस क्वालिटी में आया है उस क्वालिटी से अगर कंप्रोमाइज़ किया टेंडर में या किसी चीज़ में किसी तरीके से देने में, तो डेफिनेटली विल टेक एन एक्शन। ब्लैक लिस्ट होता है वो तो अलग बात है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग उसको कर सकते हैं। हैदराबाद में पतंग हमेशा उड़ते रहती है, लेकिन कमल मुरझा जाता है। सैयद अफलक का हल्के कारवां में जलसे आम से खिताब। लेकिन ऐसा नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इंशाअल्लाह तुम्हें क़यामत तक हम दाढ़ी छोड़ेंगे, टोपी पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे, नकाब करेंगे, अज़ान सुनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, शरीयत पर चलेंगे। अगर पैदा यहाँ हुए हैं तो दफन भी यही होंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले, हमारे बुजुर्गों की खबरों को छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले, हमारे मस्जिदों को छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजा छोड़कर। अरे जो हिंदुस्तान के वजीर आजम जिस लाल किले पे ठहर कर भारत का झंडा चलाते हैं और उसके बाद जय हिंद बोलते हैं, उस लाल किले को एक मुसलमान ने बनाया था। भारत के झंडे का डिजाइन एक मुसलमान औरत ने दिया था, वो जय हिंद का नारा एक मुसलमान ने दिया था। साइमन गोबैक इनकलाब जिंदाबाद के नारे एक मुसलमानों ने दिए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाना भी एक मुसलमान ने दिया था। केसीआर ने तेलंगाना भवन में तेलंगाना तल्ली की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर रियासत गेर बस यात्रा का आगाज किया। खवातीन केसीआर को मंगल हारती पेश की जो बस के सफर पर रवाना हुए हैं। बीआरएस कैदीन और कारकुनों ने कायद का पुरतबाग इस्तकबाल किया। केसीआर ने तेलंगाना भवन से मिर्यालगुड़ा को रवाना हुए। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद साउथ जोन की डीसीपी के तबादले का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी से कल तक 3 आईपीएस अफसरान के नामों का एक पैनल भेजने को कहा ताकि साउथ जोन डीसीपी खाली जगह को पुर किया जा सके। ज़राना ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने मंगल को तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी को हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन पी.साई चैतन्य का तबादला करने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी से बातचीत में ईसी ने कहा कि अफसर को किसी ऐसे एहलकार को चार्ज सौंपना चाहिए जो उसके अहदे से फौरी तौर पर नीचे हो। उसे मौजूदा आम इंतखाबात के अख्ताम तक इलेक्शन से मुतालिक कोई काम नहीं सौंपा जाना चाहिए। ईसी ने चीफ सेक्रेटरी से कल तक 3 आईपीएस अफसरान के नामों का एक पैनल भेजने को कहा ताकि साउथ जोन में डीसीपी की तैनाती हो। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।